جو 5 وقت نماز کے لیے مسجدوں میں آتا جاتا ہے۔ مثالی باپ تو وہ ہے جو اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں لاتا ہے۔ مثالی باپ تو وہ ہے جو اہل علم سے گہرا تعلق رکھتا ہے، علماء کے مقام کو سمجھتا ہے، علماء کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے، اور اپنی اولاد کو بھی علماء کی مجالس میں لا کر کے بٹھاتا ہے اور بتلاتا ہے کہ یہ قوم کے معمار ہیں، یہ قوم کے رہبر ہیں، یہ مساجد اور مدارس ہیں جہاں سے قال اللہ قال رسول کی صدا نکلتی ہے۔ بچوں، زندگی میں کبھی علماء کے خلاف انگلی نہ اٹھانا، مدارس کے خلاف انگلی نہ اٹھانا، مساجد کے خلاف انگلی نہ اٹھانا۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے ہمارے سماج کا، معاف کیجیے گا بات تلخ ہو رہی ہے، معمولی آپ کے مزاج کے خلاف اگر بات جاتی ہے تو مدرس کو نوٹس دے دیا جاتا ہے مدارس سے۔ آپ کے مزاج کے خلاف اگر تقریر ہو جائے تو ہم رات و دن تانے بننے لگتے ہیں کہ اس امام کو کیسے یہاں سے ہٹایا جائے، اس مولانا کو مدارس سے کیسے ہٹایا جائے، اور اس میں اہل علم طبقہ بھی ڈوبا ہوا ہے، وہ بھی بری نہیں ہے۔ مزاج کے خلاف کوئی بات اگر ہو رہی ہے، کتنے لوگوں کو ہماری تقریر بری لگ رہی ہوگی، کتنے لوگوں کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، بات تو ہم کو کہی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھیے گا بدگمانی پیدا نہ ہونے پائے۔ کسی نے نہ مجھ سے کچھ کہا ہے، نہ کہنے کا حکم دیا ہے، میں نے سماج کا جو جائزہ لیا ہے، ہر جگہ برا حال ہے میرے بھائیوں، یہاں کا حال نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ والے ہیں ماشاءاللہ، یہاں تو مجالس منعقد کرتے ہیں، یہاں تو علماء کی قدر کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی علامت ہے کہ اتنی بڑی تعداد بیٹھ کر کے اہل علم کی تقریر کو، خطاب کو سن رہی ہے اور مسجدیں بھر رہی ہیں۔ خاص طور پر مغرب کی نمازوں میں تو دیکھیے ایک سما بنا رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور اس سے پہلے بھی خطاب ہوا تھا، الحمدللہ آپ لوگوں نے غور سے سنا تھا اور کافی سماج میں فرق آیا تھا، اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کا یہ پروگرام بھی آپ کے دلوں کو ضرور موڑے گا، تنہائی میں آپ سوچیں گے، غور کریں گے، اللہ ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی کہ توحید پر قائم رہیے اور اپنی اولاد کو بھی توحید پر کی نصیحت کیجیے۔ لقمان نبی نہیں تھے، حکیم تھے، اپنی اولاد کو شرک سے بچایا، توحید کی تلقین کی، نصیحت کی، اور کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ مثالی باپ تو وہی ہے، مثالی ماں تو وہی ہے، مثالی ماں باپ وہی ہو سکتے ہیں جو اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو بٹھا کر کے سمجھائیں کہ بیٹے کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، مال لڑ جائے، جسم کی بوٹیاں بوٹیاں ہو جائیں، لیکن شرک نہ کرنا۔ تلقین توحید کی ہونی چاہیے، شرک سے بچنے کی تلقین ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہمارا تعلق علم دین سے ہو جائے، ہمارا تعلق اہل علم سے ہو جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا علماء کے ساتھ ہو جائے، ہمارا گہرا تعلق مساجد اور مدارس سے ہو جائے، اور ہمیں اپنی اولاد کو بھی دینی مدارس میں داخل کرنے، قرآن و حدیث کی تعلیمات حاصل کرنے، اور اہل علم کی مجالس میں اپنی اولاد کو بٹھانے، اور اپنی اولاد کے ذہن و دماغ اور قلوب میں اہل علم کے مقام اور عظمت کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مثالی والدین اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہم اور آپ جو صاحب اولاد ہیں اپنے بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں، اپنی اولاد کے سامنے اپنے چچا، اپنے خالو، اپنے ماموں اور دیگر جو رشتہ دار ہیں، بڑے ہیں عہدے کے اعتبار سے، ہم ان کی عزت کرنا سیکھیں، اولاد کو بتائیں یہ رشتے میں بڑے ہیں، بڑوں کی عزت کرنا سیکھو۔ مثالی ماں باپ اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہم بڑوں کی تعظیم کریں گے، بڑوں کی توقیر کریں گے، بڑوں کو ادب احترام کے ساتھ پکاریں گے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم نہ چچا
چچا کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا نہیں، بیٹے کے سامنے چچا بھائی کو گالی دیا جا رہا ہے، بیٹے کے سامنے خالہ خالو کو گالی دیا جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ بیٹے کے سامنے مسجد کے متولی، مدرسے کے ناظم و صدر کو بھی برا بھلا کہا جا رہا، اور اسی پر نہیں بلکہ بیٹے کے سامنے بیوی کو بھی گالی دیا جا رہا ہے۔ میاں بیوی لڑائی کریں، آپس میں جھگڑا کریں، تو میں کی نوبت ہو، ہاتھا پائی کی نوبت ہو، تو کیا بتائیے، بیٹا سامنے ہے، بیٹی موجود ہے، ابا اماں لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، بتائیے ایسے ماں باپ کو ہم مثالی ماں باپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں حضرت علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ مثالی ماں بننا ہے تو حضرت فاطمہ کی مثال سامنے رکھو، پیغام ماں کو سناؤ کہ حسن اور حسین دونوں بیٹے ہیں فاطمہ کے لختے جگر ہیں، لڑائی کر لیتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں، روتے ہوئے دونوں اماں کے پاس آتے ہیں۔ حسن کہتے ہیں اماں، حسین بھیا نے ہم کو مارا، اور حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امی جان حسن نے ہم کو پیٹا ہے۔ لڑائی دونوں نے کی ہے، بھائی نے، دونوں مقدمہ لے کر کے اماں کے پاس گئے، مثالی ماں ہو تو ایسی، کہا بیٹے دونوں کی بات ہم نے سن لی، ہم نے جانا کہ دونوں لڑکے ہمارے لختے جگر ہو، اور دونوں نے لڑائی کی ہے، لڑائی اللہ کو ناپسند ہے، اسلام میں حرام ہے، گالی گلوچ دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، اللہ ناراض ہے، بیٹے میں بھی ناراض۔ ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لو اور اللہ سے اسی وقت معافی مانگ لو کہ اب لڑائی نہیں کریں گے۔ دوسرے سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ لڑائی حرام ہے، ہم نے لڑائی کی ہے، جھگڑا کیا، ہاتھا پائی کی ہے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ لڑائی نہیں کروں گا۔ غور کرو، مثالی ماں ہو تو فاطمہ جیسی ماں نے اپنے سامنے دونوں بیٹوں کے، ننھے منھے بیٹوں کے ہاتھ کو اللہ کے دربار میں اٹھا دیا، توحید بھی بتلا دیا کہ توحید کیا ہے، مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ آپ کا ہاتھ اٹھے تو کہاں اٹھے؟ اللہ کے دربار میں۔ پیارے نبی نے بھی اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کو نصیحت کی تھی، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ وہی ماں باپ مثالی ہو سکتے ہیں جو اپنی اولاد کو بٹھا کر کے نصیحت کریں توحید کی اور اللہ سے لو لگانے کی، اور اپنی اولاد کو یہ بتائیں اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگنا ہو تو میرے بیٹا بیٹی اللہ سے مانگنا، اور جب کچھ سوال کرنا ہو تو اللہ سے کرنا۔ مثالی ماں باپ کی پہچان ایک یہ بھی ہے کہ مثالی ماں باپ گھروں میں جاتے ہوئے اپنی فیملی کو سلام کرتے تاکہ بچوں پر اس کی چھاپ پڑے۔ ہمارے پیارے نبی روحانی باپ ہیں، بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچے اور بچی کو سلام کرنے کے لیے گوارا نہیں کر رہے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، بیٹے سے سلام، بیٹی سے سلام۔ گھروں میں شیاطین موجود ہیں، ہم سلام کا رواج نہیں دے رہے ہیں، اپنی بیوی کو سلام نہیں کر رہے ہیں، شرماتے ہیں، گھروں میں آنے جانے کے وقت ہم سلام کا رواج نہیں دے رہے ہیں۔ مثالی ماں باپ بننا ہے تو ضروری ہے کہ ہم گھروں میں آتے جاتے اپنے اہل و عیال کو سلام کیا کریں۔ ہمارے لیے ضروری ہے مثالی بننا ہے ماں باپ، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اولاد کے سامنے ہم کسی کی غیبت نہ کریں، اولاد کے سامنے ہم اولاد کے درمیان ناانصافی نہ کریں، عدل انصاف کا ترازو ہمیشہ ہاتھ میں پکڑے رہیں، اعدلوا بین اولادکم۔ ایسا نہیں کہ کوئی لڑکا خوبصورت ہے تو اس سے محبت زیادہ کرو، ایک لڑکا لڑکی کالے کلوٹے ہیں تو اس سے محبت کم رکھو، یا کہ ایک لڑکا کما رہا ہے تو اس سے محبت زیادہ رکھو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عدل انصاف، ایک نگاہ سے، ایک نظر سے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دیکھیں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی۔ آج ہمارے سماج کا حال کیا ہے؟
लड़की के साथ दूसरा बर्ताव, लड़के के साथ दूसरा बर्ताव, बड़े बेटे के साथ दूसरा बर्ताव, छोटे बेटे के साथ दूसरा बर्ताव, चुपके चुपके प्रॉपर्टी भी छोटे बेटे के नाम कर दी जाती है, लिख भी दिया जाता है। बताइए, अगर ऐसे माँ बाप मौजूद हों, छोटे बेटे को अच्छा खिलाएं, छोटे बच्चे को अच्छा पहनाएं और ज़मीन जायदाद भी चुपके चुपके रजिस्ट्री कर दें, तो ऐसे माँ बाप को मैं मिसाली माँ बाप कैसे कहूँ? मिसाली माँ बाप बनने के लिए ज़रूरी है कि आप हलाल रोज़ी का एहतमाम करें, खुद खाएं हलाल रोज़ी और हराम रोज़ी से इज्तनाब करें। ना अपनी औलाद को हराम खिलाएं, ना औलाद को तलकीन करें कि बच्चे पैसा कमाओ लाओ चाहे जो। आज वालिदैन का हाल क्या है? बच्चे तो पैसा दे रहे हैं, भेज रहे हैं, बस खुश हैं कि बेटा पैसा भेज रहा है। कभी ये तौफीक नहीं होती है वालिदैन को कि अपने बच्चे से पूछें, बच्चे तुम्हारी तनख्वाह 10,000 माहाना है, ये महीना 15,000 भेज रहे हो, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ड्राइवर हो, तुम्हारी तनख्वाह 8,000 है, ये माहाना चेक जो भेज रहे हो 20,000 का, ये कहाँ से आ रहा है? बाप बेटे की खातिर, बेटे की दुनिया बनाने के लिए हलाल और हराम की तमीज़ खोए हुए हैं। ऐसे माँ बाप जो हलाल और हराम की तमीज़ खोए हुए हैं, कमाई हराम तरीके से हो रही है, खिलाई हराम तरीके से हो रही है, लूट घसोट है, धोखाधड़ी है, और औलाद को खिला रहे, औलाद से पूछने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, मैं ऐसे माँ बाप को मिसाली माँ बाप कैसे, मिसाली माँ बाप कैसे कहूँ? मिसाली माँ बाप तो वो है कि लड़का कोई गलती करे, फ़ौरन तन्हाई में प्यार और मोहब्बत का लहजा अपना करके माँ बाप की हैसियत से बेटे को नसीहत की जाए। अम्र बिन अबी सलमा, सही बुखारी की हदीस है, 7 साल के हैं, अल्लाह के रसूल के दस्तरखान पर मौजूद हैं, बगैर बिस्मिल्लाह के खाना शुरू किया, बाएं हाथ से शुरू किया। अल्लाह के रसूल ने कहा, या गुलाम, बेटे को नसीहत करना है तो आदाब तो सीख लो, बेटों से मशवरे भी लो। बेटा बालिग हो गया है, बेटी बालिग हो गई है, बालिग होते ही मुनासिब रिश्ता करके शादी कर दो। ताखीर करोगे मिसाली माँ बाप नहीं हो सकते हो। अगर समाज में बदकारियाँ फैल रही हैं, अगर हमारी लड़कियाँ गलत ताल्लुकात कायम कर रही हैं, तो इसके ज़िम्मेदार हम हैं। जिस घराने की नौजवान बेटियां, जिस घराने के नौजवान बेटे गलत ताल्लुकात कायम कर रहे हो मोबाइल के ज़रिए से, और माँ बाप मोबाइल पर गहरी निगाह ना रखते हों, उनकी लड़कियां बीवी के साथ, माँ के साथ बेपर्दा बाजारों में घूम रही है, बाप दुकानों पर बैठा हुआ है, बाप को औलाद की फिक्र नहीं है तरबियत की, बाप को कोई फिक्र नहीं है कि बेटे के पास, बेटी के पास मोबाइल हैं, कीमती मोबाइल हैं।